السلام علیکم۔ رات کے تقریباً 3 بجنے والے ہیں اور UAE کا موسم بھی چینج ہو چکا ہے، ہلکی ہلکی خنکی ہے، بہت پیارا موسم ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا اس خنکی کو انجوائے کرنے نکلا تھا اور واک کرتے کرتے اچانک بس ذہن میں خیال آیا کہ موسم بھی آ گیا ہے ٹھنڈا، اوبویسلی ہمارے ملک پاکستان میں بھی اور دنیا کے کئی ملکوں میں سردی شروع ہو چکی ہے۔ کیوں اچانک مجھے فلسطین کے وہ لوگ، وہ بچے، وہ بے گھر افراد جن پہ اسرائیل نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں، آج کل یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ہم کسی بھی سانحے کو، کسی واقعے کو ایونٹ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور یہ بے حسی ہے ہماری سب کی، تمام مسلمانوں کی۔ شروع میں جب اسرائیل نے یہ جو لیٹسٹ وہاں پر حملہ کیا اور وہ اب تک چل رہا ہے، تو اس کو نہ بھولیں اور اپنے فلسطینی بھائیوں، بہنوں، بچوں، ان سب کو یاد رکھیں، کیونکہ وہ لوگ اس وقت کھلے آسمان کے نیچے کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ 2 ارب آئی تھنک 2-2.5 ارب کی مسلمانوں کی آبادی ہے، اور میرے خیال میں مجھے کاؤنٹ ایگزیکٹلی یاد نہیں، 2.5-3 کروڑ یا یہودی ہیں۔ تو آپ ڈفرینس چیک کریں ہماری اور ان کی پاپولیشن کا۔ ہمیں کسی سانحے کی مذمت کرنی ہو، ہمیں کسی خوشی کا اظہار کرنا ہو، ہم نے کوئی بہت اچھی سی ڈش تیار کی ہو گھر پہ، تو ہم جو ہیں سوشل میڈیا پہ اظہار کرتے ہیں اور وہیں پر اس کو سمجھتے کہ ایک ایونٹ تھا، ایک موقع تھا، ہم نے اس پہ ڈسکس بھی کیا، اس پہ مذمت بھی کی، اس پہ خوشی کا اظہار کیا، واٹ ایور، اور اپنی ذمہ داری کو وہاں پر پورا کر دیتے ہیں کہ ہمارے فلسطین میں جو مسلمان بہن بھائی، بچے، بوڑھے، بزرگ جو اس وقت بہت ہی بری حالت میں ہیں اور ظلم و تشدد کا شکار ہیں، بس المیہ یہ ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہی ان میں ملوث ہیں، اور پھر امداد بھی ان کو بے گھر کرنے کے بعد امداد بھی وہی لوگ پہنچا رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے لوگوں کو بے گھر کر کے، ان کا قتل عام کر کے، اور بچوں کو شہید کر کے، بزرگوں کو شہید کر کے، ہماری مسلمان بہنوں، ماؤں کی عصمت دری کر کے، اور پھر ان پہ شفقت کا ہاتھ بھی وہی رکھ رہے ہیں، تو یہ تمام مسلم امت کے لیے شرم کا مقام ہے۔ ہم لوگ تو اب سردیاں آ رہی ہیں اور گرم بستر میں اپنے رومز میں ہیٹرز لگا کے بہت انجوائے کریں گے، لیکن ان کی تکلیف کو محسوس کرنے کا فرض ہے ہمارا۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ برائی کو اگر آپ کوشش کریں ہاتھ سے روکیں، اگر آپ کی طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، تو آپ زبان سے روکنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کی طاقت زبان سے بھی روکنے کی نہیں ہے، کم سے کم آواز ضرور اٹھائیں اور اس کو برا سمجھیں اور سچے دل سے برا سمجھیں۔ اور میرے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بہت ریلیکس دیا ہے، تو ہم جو ریلیکس کا لاسٹ بالکل جو سٹیج ہوتا ہے نا، ہم اسی کو یوٹیلائز کرتے ہیں کہ ہم دل میں برا سوچتے ہیں۔ تو پلیز اگر دل میں بھی برا سوچتے ہیں تو اس کو سچے دل سے اس کے لیے برا سوچیں، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، ماؤں بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھلے عام قتل ہو رہے ہیں، عصمت دری ہو رہی ہے، جوانوں کو مارا جا رہا ہے، اور ہماری عبادت گاہوں میں جوتوں سمیت داخل ہو کر ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ تو ہمارے ملک کے حکمران تو I'm sorry to say کہ وہ تو صرف اپنے جو دولت بچانے کے لیے
اور اپنے اثاثہ جات بچانے کے لیے اور اقتدار کی کرسی کو نوچ نوچ کر کھانے کے لیے جو ہے نا وہ دوبارہ تیار ہو رہے ہیں. الیکشنز کا سنا آ رہے ہیں. میں کوئی ورڈز یوز کرنا نہیں چاہ رہا، ہارڈ ورڈز ایسے جو روڈ بھی ہوں، ہارڈ بھی ہوں، لیکن یہی کہوں گا کہ جو ظلم کو ختم نہیں کر رہا ہے نا، اس کے لیے دل سے بد دعا ضرور کریں. بس یہی کہنا چاہتا ہوں. مورخ جب بھی ہماری تاریخ لکھے تو زیادہ الفاظ ضائع نہ کرے، بس اتنا لکھ دے کہ جب گھر جل رہا تھا تو گھر میں رہنے والے آپس میں کافر کافر کھیل رہے تھے. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. خوش رکھیے، خوش رہیے.